جی السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ بھئی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب آج ہم ڈسکس کریں گے کہ گریس میں جو تربوز کا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا نظام ہے اور اس کے پیسے کتنے ملتے ہیں اور وہ کام کس طرح کا ہوتا ہے۔ یار اتنے بڑے تربوز سارا دن اٹھانے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے جو سرومین کھڑی ہوئی ہے، اس کو ادھر سرومین کہتے ہیں، پاکستان میں کنٹینر کہتے ہیں، اور جو جس میں وہ ہم واٹر ملن رکھ رہے ہیں ان کو بلیتے کہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 6-7 ٹن کا ایک ہوتا ہے۔ تو اس کا جناب دراصل کیا ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار جو ہے وہ اس میں مزدور کو جو ہے نا وہ کلٹی لگاتا ہے، مطلب کہ پہلے تو اس کو ریٹ کم دیتا ہے ادھر جتنے بھی وہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پیسے بھی جو ہے نا وہ بھی بہت کم دیتا ہے۔ ایک مطلب کہ اگر آپ کو وہ ٹن کے حساب سے پیسے آپ سے ریٹ کرے گا، تو ایک تو وہ گاڑی کے ٹن کم کر لے گا، مطلب کہ اگر 20 ٹن گاڑی ہوئی ہے تو اس نے کہنا ہے کہ بھائی 15 ٹن گاڑی ہو گئی ہے، تو اگر وہ مالک سے لے رہا ہے 15 روپے یا 16 یورو ایک ٹن کے، تو آپ کو وہ 6 روپے 7 روپے 8 روپے ٹن کے دے گا۔ تو مطلب پیسوں سے بھی وہ مزدور کی جو ہے نا وہ مطلب کہ نظام اس طرح کا نہیں چلتا، اور اس کو دال لگاتے ہیں، اور وزن سے بھی۔ تو ہمیں بھی اس طرح کیا تھا، ہم نے سوچا کہ یار ہم اتنا ورک کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ آج ہم نے جو ہے نا وہ کنٹینر بھرے ہیں تو ہمیں ہم نے پیسے ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے 3 کنٹینر بھر لے ہیں ایک دن میں، تو اتنے پیسے ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے 70 یورو کی لگائی ہے، اور آج ہم نے جناب 40 یورو کی لگا لی ہے، 50 یورو کی۔ تو لیکن جب وہ حساب کیا تو جناب جو 22 ٹن والی گاڑی تھی وہ ہمارے کھاتے میں 16 ٹن کی تھی، اور جو جناب کہ 20 ٹن والی تھی وہ 18 ٹن کی تھی۔ اور ریٹ ہمارے ساتھ جو کیا ہوا تھا، مطلب کہ یہ ابھی ہم جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں جو ہے وہ کھیتوں سے اوپن ہے، اس کا اس نے ہمیں 7 روپے دیا ہوا تھا، تو جب کہ ہمارے ساتھ ریٹ اس نے 9 روپے کیا ہوا تھا۔ تو ایک تھرمو کی پی سی ہوتا ہے، وہ جو فارم ہاؤس ہے ان میں سے پہلے نکال کے جناب ایک طرف سے نکالنا شروع کرنا ہوتا ہے، وہ پکڑ کے اس کو ایک پہلے آگے ایک ڈھیری لگاؤ، پھر اس ڈھیری کو آپ آگے تھوڑا سا کر لو، تو اس ڈھیری کو پھر باہر جناب نکالو، باہر نکال کے پھر دوبارہ ان کو ٹرالی پہ لوڈ کرو۔ تو یہ 2 ٹرالیاں جو ہے نا یہ بھر کے جناب لے جائیں تو وہ ایک گاڑی جو ہے نا وہ فل ہو جاتی ہے اس سے۔ تو مطلب کہ وہاں پہ بھی ہم نے سارا دن لگے رہے ہیں، سارے دن میں 2 گاڑیاں یا 3 گاڑیاں جو ہے نا وہ مشکل بہت محنت کر کے جو ہے وہ بھری جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا واٹر ملن اتنا بڑا تھا، اتنا بگ تھا کہ جناب اٹھایا نہیں جاتا تھا، مطلب کہ جب بازوؤں پہ آ کے گرتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ اوپر سے کوئی آفت آ گئی ہے۔ تو پھر بھی ہم نے بس لگے رہے کام میں، تو ہم نے کہا چلو یار محنت کرنے آئے ہوئے ہیں تو چلو ادھر کر لیتے ہیں۔ تو کھاتے بھی تھے، خوش بھی تھے، تو لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ہمیں پیسوں میں جو ہے نا وہ اس طرح کا نظام کرنا پڑے گا، تو ملیں گے یا نہیں ملیں گے یا کس طرح کا حساب ہوگا۔ تو اس نے بس ہمارے ساتھ اس طرح کیا ہے، یہ میرے دوست ہیں اور ہم سب ادھر جو ہے نا وہ جناب کر رہے تھے۔ تو اس دن ہم نے 2 جو ہے نا وہ گاڑیاں فل کی تھی، تو اس کے بھی اس نے پیسے ہمیں بالکل کم دیے تھے۔ تو مطلب کہ ادھر جو واٹر ملن کا جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ نہ دوانیاں دا کام ہے، ساڈے کو آ جاؤ۔ تو جناب بڑا کام جی دوانیاں دا پینچ تو مکدا ہی نہیں ہے، تو جناب آ جاؤ تسی ساڈے کو آنا ہے، دوانیاں دا کام اتنے کرنا آ کے۔ تو بھائی اے دوانیاں دا کام جی اے ویکھ لو، اے بلیتے بھرنے ہوندے نے، تے پہلے تھلیو ٹرالی تے لوڈ کرو، پھر جناب ٹرالی تو جڑا بلیدیاں وچ سٹو، تے مطلب وزن اتنا ہوندا ہے کہ 20-30 کلو دا، 40 کلو دا بھی جڑا نا وہ دوانا سی ویکھیا جے۔ تو جو لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ تربوز کا کام ہوگا چلو چلتے ہیں، تو یہ ایسا کام ہے کہ یہ 2 ماہ بندہ کر لے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے۔ مطلب کہ آپ پہلے نیچے سے پکڑنا ہے، تو جن کے جو ہے نا وہ بیسکلی جوڑ درد کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ سوٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بندہ تھک وک بھی جاتا ہے۔ تو باقی مطلب کہ کی انہوں کہتے ہیں کہ سر سٹ کے بندہ لگا رہتا ہے۔ تو میں تو بھائی نیا تھا، تو مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا، نہ ہی میں نے پاکستان میں کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کا کام کیا تھا۔ تو ممی ڈیڈی ماحول میں رہے ہیں، تو کام وام کرنے کی جو تھا نا وہ اس طرح کی کوئی نہیں تھی، کوئی ضرورت ہمیں پڑتی۔ تو ادھر جناب ہم یہ جو مالک تھا بہت اچھا تھا، کیونکہ ہم سے اس کا مال خراب بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اس نے ہمیں کبھی بھی گلا شکوا نہیں کیا تھا۔ تو اس کے بعد جناب یہ ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی بہت کچھ لا کے دیتا تھا، پیپسی آ جاتی تھی، کوک آ جاتی تھی، اور اس کے علاوہ جناب وہ سبلاکیاں تھیں ادھر وہ شورمے کی طرح کی، وہ لا کے دے دیتے تھے۔ تو ہم تقریباً جو ہے نا وہ 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں جو تھا نا وہ ایک کنٹینر بھر لیتے تھے، تو تقریباً کبھی 8 بندے کبھی 6 بندے جایا کرتے تھے۔ تو مطلب کہ بہت مشکل کام تھا، ہم نے دل لگا کے ویسے کیا۔ ویسے میری ادھر بہت ورزش ہو گئی تھی یار، میرا تو نا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو یہ میں نے کیا ہے تو پیٹ اندر ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایکسرسائز اچھی ہے، انجوائبل بھی ہے۔
تو اس کے علاوہ ایک اور مشکل وہ ہوتی ہے جو بند گاڑی ہوتی ہے نا، جس طرح وہ جناب فریج والی گاڑی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی کنٹینر ہی ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ لوڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قطار بنا کے کھڑے ہونا پڑتا ہے، تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ویسے نا، تو لیکن ہمیں اس کی بھی قیمت اس نے نا وہ کم دی تھی، اور اس میں بھی دال گایا تھا، تو پھر بھی ہم نے جو ہے نا وہ صبر شکر کر کے تو کہا کہ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے نا وہ اور دے گا۔ تو مطلب یہ دیکھیں ابھی اس طرح جو ہے نا یہ بس پھینکتے جو پاگلوں کی طرح، تو اس میں ذرا زیادہ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، مطلب کہ زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے بھی جو ہے نا وہ پیسے آپ کو، مطلب کہ وہ جو ہم سے پہلے تھے وہ تو 13 روپے جو ہے نا وہ ٹن کے لیتے تھے یا 14 روپے، تو جناب ہمیں ٹھیکیدار نے اس کا بھی جو ہے وہ اتنے کم 7 روپے صرف دیے تھے۔ مطلب کہ جدھر بھی آپ کو ٹھیکیداری نظام ملے گا تو لعنت اس نظام پر جس میں مزدور کو جو ہے نا وہ اس کی پوری مزدوری نہ مل سکے اور بر وقت نہ مل سکے۔ تو یہ آپ جس ملک میں بھی دیکھیں گے جا کے، جہاں پہ پاکستانی خاص طور ہم جو لوگ ہیں نا، ہم پتہ نہیں کیوں کسی کا پیسہ جو ہے نا وہ نہیں دیتے، تو اور بھی ہیں، بنگالی بھی ہوتے ہیں یا انڈین ہیں، تو یار وہ انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں رکھا، وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دیتے ہیں۔ تو یہ بیماری صرف ان پاکستانی ٹھیکیداروں کو ہے کہ جو لوگوں سے کام تو کرواتے ہیں لیکن پیسے دیتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے، اور جو ہے نا تو دیکھ لیں آپ ان ٹھیکیداروں کو دیکھ لیں تو قسم سے ان کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ ان کی شکلیں اتنی بدصورت ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے گھر میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قہر برپا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے پیسے کھاتے ہیں اور ہڈ ہرامی کرتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جائے نا کہ یار آپ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہو یار میرے پیسے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے گاڑی لی ہے، اس میں بھی پٹرول ڈلوانا ہے، میں نے اپنا ٹیکس بھی پے کرنا ہے، میں نے گھر کا بھی کرایہ کرنا ہو، بھائی تیرے پہ اللہ خدا کا جو ہے نا وہ اللہ تم پہ رحم کرے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو وہ ہمارے سر میں کیا تم ڈال رہے ہو، اپنا خود کرو۔ تو یہ تھی یار ادھر واٹر میلن کی بھائی۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو اوکے، اللہ حافظ، بائے۔